یہ ایک ایبسرڈ پلے ہے، اسلوب سرریلسٹک ہے۔ اس کا عنوان ہے پاگل گھر، اور یہ خیال رہے کہ یہ ٹریجڈی ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ تو اس پاگل گھر کے کردار، پہلا کردار پروفیسر آدم بہشتی، ایران کی کسی یونیورسٹی کے ریٹائرڈ وائس چانسلر، فلسفی، پاگل ہونا سیکھو تحریک کے بانی، عمر 69 برس۔ دوسرا کردار یاسر الغزوی، پرنسپل غزہ کنڈر گارٹن اسکول، شاعر، عمر 36 برس۔ تیسرا کردار ظریف بالبکی، چائلڈ اسپیشلسٹ، بیروت انٹرنیشنل چلڈرن ہاسپٹل، گلوکار، عمر 39 برس۔ چوتھا کردار سہراب دشتی، پاگل گھر کا افسر تعلقات عامہ، کسی ملک کا جاسوس، عمر 44 برس۔ پانچواں کردار ہے چیف انسٹرکٹر پاگل گھر، عمر 41 برس۔ 22 اکتوبر 2024، پاگل ہونا سیکھو تحریک کی پہلی تربیت گاہ پاگل گھر کا افتتاح۔ 1 گھنٹے بعد تحریک کے بانی پروفیسر آدم بہشتی کی بین الاقوامی پریس کانفرنس۔ سہراب دشتی، افسر تعلقات عامہ پاگل گھر نے صحافیوں کو خوش آمدید کہا، پروفیسر آدم بہشتی کا مختصر سا تعارف کروایا اور شامی صحافی کا مائک کھول دیا۔ ڈائیلاگ: شامی صحافی: پاگل گھر شام میں؟ آدم بہشتی: نہیں، شام میں پاگل پن پھیلایا جا چکا ہے، ہماری حکومت۔ سہراب دشتی گھبرا کر: نیکسٹ، ٹھیک ہے، آپ۔ عراقی صحافی: سنا ہے کہ آدم بہشتی غلط سنا ہے، عراق میں پاگل گھر کی ضرورت نہیں ہے، ہماری حکومت۔ سہراب دشتی ہڑبڑا کر: اب کون؟ آپ بسم اللہ۔ لبنانی صحافی: جناب عالی، لبنانی صحافی: جناب عالی، ہمیں اور ہماری حکومت کو بھی۔ آدم بہشتی: پاگل ہونے کی شدید ضرورت ہے تاکہ بندوق کا ڈر ختم ہو جائے، تاکہ۔ سہراب دشتی چیخ کر: فلسطینی پلیز۔ فلسطینی صحافی بری طرح چونک کر: موساد؟ لرزتی آواز میں: موساد کے قاتل؟ آدم بہشتی: یہ پاگل گھر ہے، تہران کا مہمان خانہ نہیں، سوال کیجیے۔ فلسطینی صحافی سکون کا سانس لیتے ہوئے: شکر ہے۔ سر، یہ پاگل گھر کہاں؟ آدم بہشتی: آدم بہشتی کو عادت ہے یہ بات کاٹتا ہے، آدم بہشتی: ہر کہیں نہیں۔ فلسطینی صحافی: میرا مطلب تھا کہ۔ آدم بہشتی: یہ پوسٹل ایڈریس ہے پاگل گھر کا۔ سہراب دشتی فلسطینی صحافی سے: یہ ایڈریس یاد نہیں رہتا،
نوٹ کر لیجئے۔ امریکی صحافی پروفیسر افغانستان تیسرا حملہ آدم بہشتی چوتھے کے بعد۔ امریکی صحافی سمجھ گیا، تشکر۔ سوراب دشتی اب آپ سوال کیجئے۔ افغانی صحافی مجھے پورا سوال کرنا ہے۔ پروفیسر کریں۔ افغانی صحافی کیا مستقبل ہے افغانی امارت، پاکستانی جمہوریت اور ایرانی ولایت؟ سوراب دشتی بس ایسے سوالات پر سخت پابندی ہے۔ پروفیسر آدم بہشتی ایک ہی مستقبل ہے، سمجھ گئے؟ سوراب دشتی پروفیسر آپ بھولتے بہت ہیں۔ پاکستان سے کون صاحب آئے ہیں؟ پاکستانی صحافی ہماری پارلیمان نے ایک آئینی ترمیم منظور۔ پروفیسر آدم بہشتی پاکستانی پارلیمان قہقہہ لگاتا ہے۔ سوراب دشتی جی فرنام ایرانی صحافی آقائے بہشتی تھیوکریسی۔ سوراب دشتی غصے سے موذی سوال مہلک جواب ہرگز نہیں۔ آدم بہشتی ایرانی صحافی سے پاگل ہونا سیکھو تحریک اور پھر یہ پاگل گھر پورا جواب ہے تمہارے ادھورے سوال کا۔ ایک برس بعد سوراب دشتی پریس کانفرنس ختم، فوراً ختم، بالکل ختم۔ چائے کے لیے سوراب دشتی کے آفس چلے جائیں۔ شکریہ۔ چائے کے بعد سب صحافی پروفیسر بہشتی کے دفتر میں جمع ہوئے۔ چند نے داخلے کی درخواست کی، انہیں رجسٹرار آفس بھیج دیا گیا۔ ڈائیلاگ۔ روسی صحافی یہ لوگ اب یہیں؟ آدم بہشتی نہیں، واپس جائیں گے۔ امریکی صحافی لیکن آدم بہشتی جہاں رہیں گے پاگل گھر ہی میں رہیں گے۔ 10 دن بعد پاگل گھر کا عقبی میدان، ایک بینچ، 2 آدمی۔ اس میدان میں پاگل پن کی اجتماعی مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ ڈائیلاگ۔ ظریف اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہوئے، دنیا کو کیا ہو گیا ہے؟ یاسر ابھی بتاتا ہوں، 1 منٹ۔ ظریف تم سوچو، میں دیکھتا ہوں۔ یاسر اسرائیل تمہاری کیا رائے ہے؟ یاسر ظریف کی گود میں کروٹ لے کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ ظریف ابھی نہیں، لبنان میں شادی ناممکن۔ یاسر ظریف کی گود چھوڑ کر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا۔ ڈائیلاگ۔ یاسر مراقبے میں خود کلامی یا میں آ گیا ہوں، میں آؤں گا، اسرائیل ڈر جا، مر جا، گھر جا۔ ظریف بینچ پر پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، ایک انگوٹھا مڑ گیا، یاسر پر گر گیا۔
ڈائیلاگ: یاسر: آہ، گردن ٹوٹ گئی، ذرا دیکھ کر بتاؤ میری یا تمہاری؟ ظریف بری طرح کراہتے ہوئے: آہ آہ، کوئی امکان نہیں رہا۔ یاسر: افغانستان تیسرا حملہ کرے گا، مایوس کیوں ہو؟ ظریف: آہ، شادی ناممکن، لبنان ناممکن۔ یاسر: گردن کس کی ٹوٹی ہے، تمہاری یا میری؟ ظریف: گردن؟ لبنان میں شادی کے لیے گردن ضروری نہیں۔ یاسر: ٹھیک ہے، تمہیں درد ہو رہا ہے، کہاں؟ ظریف جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، ہاتھ آخر میں بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے ٹکرا جاتا ہے۔ ظریف چیختا ہے، انگوٹھے کو زور سے پکڑ لیتا ہے۔ ڈائیلاگ: ظریف فخر سے: میری گردن۔ کراہتے ہوئے: میری گردن۔ روتے ہوئے: میری گردن۔ یاسر نے اپنی گردن ادھر ادھر گھمائی، جوتے اتارے، انگوٹھوں کا بغور جائزہ لیا، ایک کو دبایا، دوسرے کو موڑا، پھر دوسرے کو دبایا، پہلے کو موڑا، جوتے پہن لیے، ظریف کو شاباشی دی۔ ڈائیلاگ: یاسر: ہاں، تمہاری گردن۔ ظریف روتے اور نہ روتے ہوئے چیخ رہا ہے: گردن گردن میری گردن، میری گردن گردن گردن، میری شادی میری گردن۔ مشق کا گھنٹہ بجا، آنے والے سمجھے کہ مشق شروع ہو چکی ہے۔ ظریف: ڈائیلاگ: میری گردن، مجمع زندہ باد۔ یاسر پر بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، ظریف کی آواز دب گئی: یاسر: میری گردن، مجمع زندہ باد زندہ باد۔ یاسر: تیری گردن، مجمع مرد آباد مرد آباد۔ یاسر: میری گردن واہ، مجمع میری 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 گردن واہ۔ یاسر: تیری گردن ٹھا، مجمع تیری 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 گردن ٹھا۔ یاسر: لمبی گردن زندہ باد، مجمع زندہ باد لمبی گردن زندہ باد۔ یاسر: چھوٹی گردن مرد آباد، مجمع مرد آباد چھوٹی گردن مرد آباد۔ یاسر ظریف کو اٹھا کر پاگل گھر سے نکل جاتا ہے، مجمع مشق میں مصروف رہتا ہے۔ دوسرا ایکٹ: ظریف کے انگوٹھے کی جراحی ہو رہی ہے، یاسر سرجن کو ہدایات دے رہا ہے، سرجن یاسر کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ سرجری کے بعد سرجن یاسر سے: سر، یہ ٹھیک تو ہو جائے گا؟ نمبر 3، ایک وی آئی پی ہوٹل کا وی آئی پی سویٹ، وی آئی پی بیڈ، وی آئی پی فرش، وی آئی پی چھت، وی آئی پی کھڑکیاں۔ ڈائیلاگ: ظریف اپنے ہاتھ پاؤں ٹٹولتے ہوئے: یہ بال بک ہے کیا؟ یاسر: کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ظریف:
آنکھیں بند کر کے کچھ یاد کرتے ہوئے، میں ظریف، ہاں ظریف بالبکی۔ اور کہاں؟ ہاں پاگل گھر، بالکل بالکل۔ یاسر، تم پاگل ہونے آئے تھے، کچھ کامیابی ہوئی؟ ظریف، تو کیا میں پاگل ہو گیا؟ یاسر شرمندگی اور اداسی کے ساتھ، نہیں دوست، ہم دونوں ناکام رہے۔ ظریف، تمہارا کیا خیال ہے، ہم پاگل ہو سکیں گے؟ یاسر، تم آرام کرو، میں آتا ہوں۔ لیٹا ہوا ظریف بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹھنے کے بعد بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا ہے، بیڈ سے اترنے کے بعد چلنے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے۔ ظریف ڈائیلاگ: گرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، لیکن اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے، پھر بھی گرنے کی کوشش کرتے ہوئے، گرنا بڑی ذمہ داری ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد یاسر ظریف کو فرش پر سے اٹھاتا ہے، بستر پر لٹاتا ہے، پیشانی چومتا ہے، رونا آتا ہے، ہنس دیتا ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، یاسر آنکھیں صاف کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، سوراب دشتی کے سلام کا جواب دیتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے۔ سوراب دشتی ظریف کے سرانے بیٹھ جاتا ہے، ہتھیلی سہلاتا ہے، کچھ پڑھ کر پھونکتا ہے، ظریف کو ہوش آ جاتا ہے۔ سوراب دشتی ڈائیلاگ ظریف سے: مبارک ہو، 70 نمبر ملے ہیں، میرٹ پورا ہو گیا۔ ظریف اور یاسر: سوراب دشتی، اس نے ٹاپ کیا ہے، 77 نمبر۔ ظریف نے یاسر کی طرف دیکھا، یاسر نے سوراب دشتی کی طرف دیکھا، سوراب دشتی نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ڈائیلاگ: سوراب دشتی: 1.5 گھنٹے بعد انٹرویو ہے، پہنچ جانا۔ یاسر: کہاں؟ سوراب دشتی: پروفیسر بہشتی کا آفس، گراؤنڈ فلور، چلتا ہوں۔ یاسر نہانے چلا گیا، ظریف نے انگلیاں چٹکھائیں، بیٹھا، انگڑائی لی، بستر سے اترا، کھڑا ہوا، ڈگمگایا، نہیں گرا، لڑکھڑایا، گر گیا۔ 1 گھنٹہ 28 منٹ بعد پروفیسر آدم بہشتی کا کیمپ آفس، پاگل گھر کا چیف انسپکٹر ایک ڈیجیٹل گلوب کا معائنہ کر رہا ہے۔ سوراب دشتی پروفیسر کی کرسی پر اضافی کشن رکھ چکا ہے، ظریف کی ویل چیئر کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈی جا چکی تھی۔ یاسر اپنی کرسی پر بیٹھ چکا ہے، سوراب دشتی بیٹھنے والا ہے۔ پروفیسر آدم بہشتی کی آمد، چیف انسٹرکٹر سے مصافحہ، سوراب دشتی سے ہیلو، یاسر سے ویلکم، ظریف سے گیٹ ویل سون۔ ڈائیلاگ: آدم بہشتی: سوری، لیٹ ہو گیا۔ سوراب دشتی: پروفیسر، یاسر اور ظریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
ان کا فائنل انٹرویو آدم بہشتی چیف انسٹرکٹر سے، آپ امتحان لے لیں، میں آتا ہوں۔ چیف انسٹرکٹر گلوب روشن کرتا ہے، وائرلیس مائک ظریف کو تھماتا ہے، یاسر کو دوسرے کمرے میں بھیجتا ہے، اپنا پوسچر ٹھیک کرتا ہے۔ چیف انسٹرکٹر ڈائلاگ: مسٹر ظریف بالبکی، چائلڈ اسپیشلسٹ، گلوکار، لبنان۔ ظریف: یس سر۔ چیف انسٹرکٹر: 3 سوال ہیں، آپ تیار ہیں؟ ظریف: یس سر۔ چیف انسٹرکٹر: صحیح جواب پر یہ گلوب نیلا ہو جائے گا، غلط پر سرخ۔ مائک آن کر لیں۔ ظریف: یس سر۔ چیف انسٹرکٹر: پاگل گھر کا بانی کون ہے؟ ظریف: سوچتا ہے پھر سوچتا ہے، ملک قمی، یقیناً ملک قمی۔ گلوب نیلا ہو گیا۔ چیف انسٹرکٹر: خوب۔ دوسرا سوال: عالم اسلام کے کن ممالک میں پاگل گھر کی شاخیں نہیں کھولنی چاہیے؟ ظریف: سوچے بغیر سب میں۔ سوچ کر: جی ہاں، سب میں۔ گلوب نیلا ہو گیا۔ چیف انسٹرکٹر: بہت خوب۔ تیسرا سوال: اسرائیل کو شکست کون دے گا؟ ظریف مائک آف کر کے اپنے آپ سے سوال جواب کرتے ہوئے۔ اب ظریف اپنے ذہن میں اپنے سے سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب دے رہا ہے۔ سوال: ایران؟ جواب: شیخ چلی؟ حماس؟ جواب: جاہل۔ حزب اللہ؟ جواب: اندھے۔ ترکیے؟ جواب: احمق۔ ہاں، پاکستان۔ پاکستان؟ جواب: بس، میں کہتا ہوں بس۔ چیف انسٹرکٹر: آپ کے پاس صرف 1 منٹ۔ ظریف چلا کر: اسرائیل، ہاں ہاں، صرف اسرائیل۔ گلوب نیلا ہو گیا۔ چیف انسٹرکٹر: زبردست، بہت مبارک ہو مسٹر ظریف بالبکی۔ ظریف: شکریہ سر۔ ظریف دوسرے کمرے میں چلا گیا، یاسر پہلے کمرے میں آ گیا۔ چیف انسٹرکٹر یاسر کو طریقہ کار سمجھانے کے بعد: پہلا سوال، پاگل گھر کا بانی کون ہے؟ یاسر: مدر ٹریسا۔ گلوب نیلا ہو گیا۔ چیف انسٹرکٹر: خوب۔ دوسرا سوال، عالم اسلام کے کن ممالک میں پاگل گھر کی شاخیں نہیں کھولنی چاہیے؟ یاسر: امریکہ، چین، روس، سعودی عرب اور اسرائیل۔ گلوب نیلا ہو گیا۔ چیف انسٹرکٹر: بہت خوب۔ تیسرا سوال، اسرائیل کو شکست کون دے گا؟ یاسر: جسے اسرائیل شکست دے گا۔ گلوب نیلا ہو گیا۔ چیف انسٹرکٹر: زبردست، بہت مبارک ہو مسٹر یاسر الغزوی۔ یاسر: شکریہ سر۔ چیف انسٹرکٹر نے پروفیسر آدم بہشتی کو فون کیا۔ پروفیسر آدم بہشتی آ گئے۔ سہراب دشتی ساتھ ہے۔ ڈائلاگ: آدم بہشتی: تم دونوں نے تو کمال کر دیا۔
بس ایک مرحلہ اور، 5 منٹ بعد تو پھر تیار؟ مسٹر یاسر، 7 اکتوبر 2023 کیا ہوا تھا؟ یاسر، اسرائیل پر حملہ۔ پروفیسر آدم بہشتی، مسٹر ظریف، غزہ پر حملہ۔ پروفیسر آدم بہشتی، اسرائیل پر حملہ کس نے کیا تھا؟ یاسر، اسرائیل نے۔ پروفیسر آدم بہشتی اور غزہ پر، ظریف، حماس نے۔ پروفیسر آدم بہشتی، گڈ۔ غزہ کے 16,000 بچوں کا قاتل کون ہے؟ ظریف، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یاسر، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پروفیسر آدم بہشتی، واہ، پرفیکٹ مسٹر ظریف، جی سر۔ پروفیسر آدم بہشتی، افغانستان تیسرا حملہ کرے گا یا نہیں؟ ظریف، کرے گا سر، ضرور کرے گا۔ پروفیسر آدم بہشتی، کہاں؟ ظریف، سوچا، پھر سوچا، پھر سوچا، نہیں سر، میں نہیں۔ ٹاپ سیکرٹ۔ پروفیسر آدم بہشتی، مسٹر یاسر، قطب شمالی ورنہ قطب جنوبی پر۔ پروفیسر آدم بہشتی، اچھا، واقعی؟ یاسر، جی سر۔ پروفیسر آدم بہشتی، چیف انسٹرکٹر اور سوراب دشتی کھڑے ہو گئے، 1 منٹ بعد تالیاں بجائیں گے۔ یاسر الغزوی اور ظریف بالبکی کو پاگل گھر میں داخلہ مل گیا۔